بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دی مسنگ ڈاٹس میں. آج دی مسنگ ڈاٹس میں ہم ابن تیمیہ کے ذہنی خاندان میں قدم رکھتے ہیں، وہ شخص جسے ایک طرف شیخ الاسلام کہا گیا اور دوسری طرف اسے اپنے دور کا سب سے متنازع مفکر قرار دیا گیا، تاکہ سمجھ سکیں کہ اس کا اثر کیسے تفسیر ابن کثیر کو اور آج کے مسلمانوں کی قرآن فہمی کو شکل دیتا ہے. کیا اس کا مقصد قرآن کو آسان بنانا تھا، یا اس کی تفسیر نے نئے شبہات اور پیچیدگیاں پیدا کیں؟ جبکہ عقیدے کے مطابق صرف انبیائی اللہ کے ارادے کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، تو پھر اس نے الہی کلام کی تشریح کا حق کیسے جتایا؟ اور کیوں تنقید کرنے والے ملحد، ایکس مسلم، حتیٰ کہ کچھ کلاسیکل علماء کہتے ہیں کہ اس کی میتھڈالوجی نے سائنس، عقیدہ اور تاریخ کے ایسے سوال پیدا کیے جو آج تک گونج رہے ہیں؟ اس ایپیسوڈ میں ہم اس کی وراثت کو عدالت میں لا کر اس کے اختلافات اور اس کی حمایت دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اچھا، انٹرو میں آپ نے عدالت لگانے کی بات کی ہے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ ابن تیمیہ پر گزشتہ 700 سال سے مسلسل عدالت ہی لگ رہی ہے. صحیح بات ہے. پر اس سفر کا آغاز کرنے سے پہلے اس بنیادی الجھن کو دور کر لیتے ہیں جو اکثر عام قاری کو ہوتی ہے. انٹرو میں آپ نے تفسیر ابن کثیر اور ابن تیمیہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا. ہاں، کیونکہ لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس پر. بالکل. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تفسیر خود ابن تیمیہ نے لکھی تھی، لیکن دراصل یہ جو عظیم کام ہے نا، یہ ان کے سب سے قابل شاگرد اسماعیل ابن کثیر نے انجام دیا تھا. پھر ویسے یہاں ایک عام انسان یہ ضرور سوچے گا کہ اگر اس تفسیر کا مصنف کوئی اور ہے تو ہم اس پوری گفتگو میں ابن تیمیہ کو مرکز کیوں بنا رہے ہیں؟ صحیح سوال ہے. یعنی اگر کتاب شاگرد کی ہے تو ہم استاد کی تاریخ کا پوسٹ مارٹم کیوں کر رہے ہیں آج؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس تفسیر کی بنیاد، مطلب اس کی جو پوری میتھڈالوجی ہے نا، وہ ابن تیمیہ کی ایک تحریر پر کھڑی ہے جسے ہم مقدمہ فی اصول التفسیر کہتے ہیں. اچھا. ہاں، تو تفسیر ابن کثیر کے اندر ٹیکسٹ ضرور ابن کثیر کا ہے، لیکن اس ٹیکسٹ کو جمع کرنے کے جو اصول اور قوانین ہیں وہ استاد کے بنائے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم اس پوری صورتحال کو ایک انجینئرنگ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ہاں بالکل. کیسے بلا؟ جیسے اگر ایک عظیم انجینئر نے کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ یا بلو پرنٹ بنایا ہو کہ بنیاد کتنی گہری ہوگی، یا کون سا پتھر کہاں لگے گا، اور کتنا وزن برداشت کیا جائے گا. صحیح. پھر اس نقشے پر چلتے ہوئے ایک قابل شاگرد پوری تعمیر کھڑی کر دے تو بورڈ تو شاگرد کا لگا ہے، لیکن بلڈنگ کا ہر ستون استاد کی انجینئرنگ پر کھڑا ہے. زبردست مثال ہے یہ. بالکل یہی معاملہ ہے. پر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ انہیں اچانک اس نئے بلو پرنٹ کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ مطلب پہلے سے تفسیریں تو موجود تھی نا؟ دیکھیں، نقشہ تو تب سمجھ آتا ہے جب آپ اس دور کی زمین کی حالت دیکھیں. 13ویں اور 14ویں صدی کا جو زمانہ تھا وہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت خوفناک دور تھا. 1258 میں بغداد پر جو منگول حملے ہوئے تھے، ہاں، ہلاکو خان کا حملہ. بالکل. اس نے ایسی تباہی مچائی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. دجلہ ندی میں کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے پانی کالا ہو گیا تھا، اور علماء کے خون کی وجہ سے لال ہو گیا تھا. میں نے کہیں پڑھا تھا یہ. جی. مسلمان عوام اور علماء دونوں کو لگ رہا تھا کہ بس دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو یہ تو تھا ایک فزیکل خطرہ، لیکن دوسری طرف علمی حلقوں میں ایک اور گہرا خطرہ پنپ رہا تھا، اندر ہی اندر. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایرسٹوٹیلین لاجک یعنی یونانی منطق اور فلسفہ اس قدر اسلامی علمی حلقوں میں داخل ہو چکا تھا کہ علماء خدا کی ذات، قرآن کی آیتوں اور وحی کو ثابت کرنے کے لیے فلسفے کا استعمال کر رہے تھے. صحیح ہے. ابن تیمیہ کو محسوس ہوا کہ اس عقلی اور فلسفیانہ بحث نے دین کے سادہ اور خالص پیغام کو بہت پیچیدہ بنا کر رکھ دیا ہے. مطلب وہ خدا کے وجود اور الہی کلام کو منطق کے پیمانے پر تول رہے تھے. پر ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر نئے علمی افکار آ رہے تھے، دنیا بدل رہی تھی، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عقل کا استعمال تو ضروری تھا نا؟ ابن تیمیہ کو اس رویے سے اتنا شدید خطرہ کیوں محسوس ہوا کہ انہوں نے منطق کے خلاف ایک طرح سے اعلان جنگ ہی کر دیا؟ اصل میں خطرہ اس بات کا تھا کہ انسانی عقل اور اس کی منطق تو ہر صدی میں بدلتی رہتی ہے نا. آج جو لاجک
قابل قبول ہے، کل کوئی اور نیا فلسفی آ کر اسے غلط ثابت کر دے گا۔ یہ بات تو ہے۔ تو ان کا سوچنا تھا کہ اگر ہم نے الہی وحی کو عقل کے تابع کر دیا تو عقل کے بدلنے سے دین کی تشریح بھی بدل جائے گی۔ ان کے نزدیک دین کو ان باہری اثرات سے نکال کر واپس صحابہ کے خالص طریقے پر لانا ضروری تھا۔ یہ ان کا ایک قسم کا آپ کہہ لیں ذہنی اور عقائد کے دفاع کا آخری ہتھیار تھا۔ ایک ایسی دیوار جسے انہوں نے دین کو بچانے کے لیے کھڑا کیا۔ بالکل۔ اگر یہ ان کا آخری ہتھیار تھا تو ویسے یہ فریم ورک عملی طور پر کام کیسے کرتا تھا؟ انہوں نے آخر کون سے نئے اصول پیش کیے جن کی بنیاد پر ان کے شاگرد نے اتنی مفصل کتاب لکھ دی؟ انہوں نے تفسیر کے لیے 4 واضح درجے متعارف کروائے، اور ان 4 درجوں کی سختی نے ہی دراصل ان کے ٹیکسٹ کو فلسفے سے محفوظ رکھا۔ پہلا درجہ یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ اچھا، یعنی ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھنا۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر ایک آیت میں کسی واقعے یا حکم کا مختصر ذکر ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ قرآن میں کسی دوسری جگہ وہی بات تفصیل سے بیان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر پہلے درجے پہ جواب واضح نہ ہو تو پھر آپ دوسرے درجے پر آئیں گے، یعنی سنت اور حدیث۔ صحیح، کیونکہ نبی کی زندگی اور ان کے الفاظ تو دراصل وحی کی عملی تشریح ہیں۔ بالکل، پر اگر حدیث میں بھی اس مخصوص آیت کی پوری تفصیل نہ مل رہی ہو تو پھر تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ تب تیسرا درجہ آتا ہے، صحابہ کے اقوال۔ اچھا، کیونکہ صحابہ نے ان آیتوں کو نازل ہوتے دیکھا تھا، وہ کانٹیکسٹ کو یعنی واقعات کے پس منظر کو عام لوگوں سے بہت بہتر سمجھتے تھے، اور اگر فرض کرے وہاں بھی مسئلہ پوری طرح حل نہ ہو تو پھر چوتھے درجے پر آ کر اس دور کی خالص عربی زبان کی لغت دیکھی جائے گی۔ لغت یعنی 7ویں صدی کی ڈکشنری۔ جی، یعنی 7 سینچری کی عربک میں اس لفظ کا عام استعمال کیا تھا۔ اس طرح انہوں نے دیکھیں عقل کی اہمیت سے مکمل انکار نہیں کیا، لیکن عقل کو ہمیشہ وحی اور نقل کے تبع کر دیا، جسے ہم سبارڈینیشن کہتے ہیں۔ سننے میں تو یہ ترتیب بہت ہی منطقی لگتی ہے، ایک واضح سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ ہے، لیکن یہاں ایک بڑا اور بنیادی مسئلہ نظر آتا ہے مجھے۔ وہ کیا؟ اگر ہم الہی کلام کی تشریح کو صرف پہلی 3 نسلوں اور 7ویں صدی کی عربی زبان تک محدود کر دیں تو اسلام کا جو بنیادی دعویٰ ہے کہ یہ قیامت تک ہر زمانے کے لیے ہے، وہ دعویٰ کیسے باقی رہے گا؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے۔ مطلب آج اگر دنیا میں ہم جینیٹکس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا عالمی معیشت کے مسائل پر غور کر رہے ہیں تو 7ویں سینچری کے کانٹیکسٹ میں اس کا حل کیسے نکلتا ہے؟ یہ واقعی وہ نقطہ ہے جس پر ابن تیمیہ کے اس اصول پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ اس اسٹرکٹ فریم ورک نے دنیا کے ساتھ چلنے کی لچک ختم کر دی۔ پر جو علماء اس میتھڈالوجی کا دفاع کرتے ہیں وہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 چیزوں میں واضح فرق کرنا ہوگا، ٹیکسٹ کے بنیادی معنی اور نئے مسائل پر اس کا اطلاق یعنی اپلیکیشن۔ اس فرق کو تھوڑا آسان الفاظ میں واضح کریں۔ دیکھیں، ٹیکسٹ کا جو معنی ہے نا، جسے لیکسیکل ریالٹی کہتے ہیں، وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ مثال کے طور پر ربا یا سود کا جو مطلب اور نتیجہ اس دور کی عربی میں تھا وہ آج بھی وہی رہے گا۔ صحیح۔ لیکن اس ٹیکسٹ کو جب آج کے نئے ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم پر لگانا ہوگا تو اس کے لیے اجتہاد کیا جائے گا۔ ان کی پوری کوشش اس بات پر مبنی تھی کہ لوگ نئے دور کی فلسفیانہ خواہشات کو حقیقت بنانے کے لیے قرآن کے الفاظ کے اصل معنی ہی تبدیل نہ کر دیں۔ اچھا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کشتی چاہے کتنی ہی دوجے اور لہروں پر چلے، اس کا اینکر اپنی جگہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اینکر والی مثال اپنی جگہ ٹھیک ہے جب ہم عقائد، ایتھکس یا قانون کی بات کرتے ہیں، پر یہ اینکر تب عجیب سا بحران پیدا کرتا ہے جب اس کا مقابلہ آج کی جدید سائنس سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہاں مسئلہ آتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ پر ملحد یا ایکس مسلمز انہی تفسیروں پر سب سے زیادہ سوال اٹھاتے ہیں، اور اس بحث میں جو سب سے مشہور آیت پیش کی جاتی ہے وہ سورہ کہف کی آیت 1886 ہے۔ جہاں دھل کر نین کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، جہاں ذوالقرنین سورج کو ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب جب ایک ماڈرن انسان تفسیر ابن کثیر کھولتا ہے تو وہاں اسے قابل اخبار جیسے راویوں کے حوالے سے کچھ ایسی روایات نظر آتی ہیں جو اس دور کی کہانیاں تھیں، جنہیں ہم اسرائیلیات کہتے ہیں۔ جی۔
آج کا عام انسان جب یہ پڑھتا ہے کہ سورج واقعی کسی کیچڑ میں ڈوب رہا ہے تو وہ اس لٹرل لینگویج کو تسلیم کیسے کر سکتا ہے، جبکہ آج کا بچہ فلکیات اور سپیس کے بارے میں جانتا ہے کہ سورج تو زمین سے بہت بڑا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہاں اصل میں دو باتوں کو خوب اچھی طرح الگ کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو اس آیت کی لینگویج کے حوالے سے ہے۔ اس آیت میں جو انداز استعمال ہوا ہے اسے ہم فینومینولوجیکل لینگویج کہتے ہیں، یعنی ظاہری منظر۔ بالکل ظاہری منظر۔ ٹیکسٹ اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ سورج واقعی کسی پانی کے چشمے میں داخل ہو رہا ہے، بلکہ یہ بیان کر رہا ہے کہ دھلکرنین کو وہاں کھڑے ہو کر کیا نظر آیا۔ اچھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ جی، جب ہم اور آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو عام گفتگو میں یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھو سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ایسٹرونومی کا کوئی سائنٹیفک مطالبہ نہیں ہے، ایک انسانی مشاہدہ ہے۔ صحیح۔ اور جہاں تک ان اسرائیلیات یا ان عجیب کہانیوں کا حوالہ ہے جو تفسیر ابن کثیر میں ملتی ہیں، ان کا کیا؟ وہاں ابن کثیر خود اپنی تفسیر کے ابتدائی حصے میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ان اسرائیلیات اور پرانی روایات کو انتہائی احتیاط سے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو صرف ایک تاریخی ریکارڈ کے طور پر جمع کیا تھا تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ اس واقعے کے ارد گرد کیا کیا قصے مشہور تھے۔ وہ ان سب قصوں کو لٹرل حقیقت کے طور پر پیش نہیں کر رہے تھے۔ یہ وضاحت تو تسلی بخش ہے کہ وہ ایک ظاہری مشاہدہ تھا، اور ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور کی فلکیات کے حوالے سے ابن تیمیہ خود اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ کائنات اور زمین گول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے بہت اہم تاریخی نقطہ اٹھایا ہے۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کلاسیکل علماء زمین کو فلیٹ مانتے تھے۔ ہاں، وہ زمین کے چپٹے یا فلاٹ ہونے کے بالکل قائل نہیں تھے، جیسا کہ آج کل لوگ گمان کرتے ہیں۔ لیکن میری الجھن ابھی وہی کھڑی ہے۔ اچھا، بتائیے۔ چلیں، ایسٹرونومی اور سائنس کی بات تو ظاہری منظر پر آ کر حل ہو گئی، پر جب ہم آگے بڑھتے اور وحی میں معجزات یا جنات جیسی غیبی چیزوں کی باتیں آتی ہیں تو اسے ماڈرن سائنس کیسے سمجھیں؟ وہاں ابن تیمیہ ان چیزوں کو میٹافر یا استعارہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ آج کی فزکس اور ریشنالٹی کے حساب سے کیا یہ آسان نہیں ہوتا کہ ہم ان غیبی واقعات کو صرف ایک روحانی یا سبق آموز کہانی مان لیتے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ان کا فریم ورک آ کر پھسلنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ ڈر کر یا سائنس کو خوش کرنے کے لیے معجزات کو میٹافر کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی قدرت کو انسانی فزکس کا محتاج کر رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن خدا نیچر کا پابند تھوڑی ہے۔ معجزات انہی اصولوں سے بالاتر ہونے کا نام ہے۔ اگر ہم آج کی سائنس کو معیار بنا کر قرآن کو میٹافر میں تبدیل کرنا شروع کر دیں تو آج سے 300 سال بعد کی سائنس تو کچھ اور کہے گی۔ واقعی سائنس تو روز بدلتی ہے۔ تو کیا ہم پھر واپس آ کر قرآن کا معنی دوبارہ بدلیں گے؟ ان کے نزدیک وحی کے الفاظ پر ایمان لانا لازم تھا، بغیر اسے اپنے دور کی تجرباتی سائنس پر تولنے کے۔ اچھی بات ہے، اگر وحی نے کچھ کہا ہے تو وہاں انسانی امپیریکل سائنس کو رک جانا چاہیے۔ لیکن اصلی ٹکراؤ تو اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے خدا کی ذات پر بھی یہی اصول لگایا۔ یہ تو وہ علمی بحران تھا جس نے اس دور کے علمی حلقوں میں باقاعدہ زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ بالکل، اور یہ بحث سب سے نازک ہے۔ اللہ کی صفات کے مسئلے پر اس دور کے جو سب سے اہم کلاسیکل اسلامی علماء تھے، جنہیں ہم اشعری اور ماتریدی کہتے ہیں، اور جن میں تقی الدین السبکی جیسے عظیم علماء شامل تھے، انہوں نے ابن تیمیہ پر شدید تنقید کی۔ ان اشعری علماء کی اپروچ میں ایسا کیا مختلف تھا جس سے یہ تصادم پیدا ہوا؟ اشعری اور ماتریدی علماء اس دور میں اسلامی عقیدے کے اصل محافظ سمجھے جاتے تھے۔ جب وہ قرآن میں اللہ کے ہاتھ، چہرے یا عرش پر آنے جیسے الفاظ پڑھتے تو انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ اگر عام عوام نے اسے بالکل لفظی یا لٹرل معنی میں لے لیا تو وہ خدا کی ذات کو انسانوں جیسا تصور کرنے لگیں گے۔ انسانوں جیسا یعنی کسی مخلوق کی طرح؟ جی، اس لیے وہ ان الفاظ کی تعویل کرتے تھے، یعنی میٹافر نکالتے تھے۔ وہ عوام کو سکھاتے تھے کہ جب قرآن ہاتھ کا ذکر کرے تو اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، چہرے سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ ان کا مقصد صرف خدا کو کسی عام مخلوق کی مشابہت سے پاک رکھنا تھا۔
پر جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے ابن تیمیہ نے اس تعویل اور میٹافر نکالنے کے رویے سے سخت انکار کیا. بہت سخت انکار کیا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جو وحی میں لکھا ہے اسے ویسا ہی مانو. اگر اللہ نے وحی میں اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو اسے قدرت مت کہو، ہاتھ ہی تسلیم کرو. پر یہاں ایک ظاہری مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا. اگر کوئی عام شخص ہاتھ پڑے گا تو اس کے ذہن میں فوراً انگلیاں، جوڑ اور چمڑی کا تصور آئے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں یہی ہاتھ دیکھا ہے. ہاں، یہ نیچرل ہے. تو کیا ان کلاسیکل علماء کی تنقید بالکل بجا نہیں تھی کہ ابن تیمیہ کا یہ اسٹرکٹ رویہ انسانی تصور کو خدا پر مسلط کر رہا ہے، جسے ہم اینتھروپومورفزم کہتے ہیں، یعنی خدا کو انسان جیسا بنانا؟ دیکھیے، ابن تیمیہ کو اس تنقید کا پورا اندازہ تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے جو اصول بیان کیا وہ ان کی پوری علمی زندگی کا نچوڑ ہے. اور وہ اصول تھا بلا کیف، یعنی بنا یہ پوچھے کہ کیسے. بنا پوچھے کہ کیسے. صحیح. انہوں نے اشعری علماء کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ لوگ وحی میں آئے ہاتھ کو قدرت کا نام دے رہے ہیں تو آپ خود سے خدا کی ذات کی تشریح کر رہے ہیں، جو کہ خود انسانی عقل کا گمان ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے کیونکہ اس نے وحی میں فرمایا ہے، پر ویسا نہیں جیسا ہمارا ہے. اچھا. وہ کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کیسے کی گہرائی میں اترنے کی اجازت کسی انسان کی عقل کو نہیں ہے. ویسے اسے عام فہم انداز میں سمجھنے کے لیے میرے پاس ایک مثال ہے جو اس بلا کیف اور عقلی حدود کو شاید خوب واضح کر سکے. اچھا، بتائیں. مان لیجئے ہم ایک 2D دنیا میں رہتے ہیں، صرف لمبائی اور چوڑائی جیسے ایک کاغذ کا صفحہ. ہماری اس دنیا میں صرف چپٹی شیپس ہیں، مثلا سکوائرز اور ٹرائنگلز. وہاں گہرائی یا ڈیپتھ کا تصور ہی وجود نہیں رکھتا. صحیح، 2 ڈائمینشنل دنیا. بالکل. اب اگر اس دنیا سے باہر کسی 3D دنیا سے کوئی ہمیں آ کر ایک سفیر یا گیند کے بارے میں بتائے، ہم اس کے الفاظ تو سن لیں گے، پر ہمارا ذہن فوراً اسے ایک 2D سرکل یا دائرے کے طور پر تصور کرے گا. ہاں، کیونکہ ہم نے تو سرکل ہی دیکھا ہے. یہی بات ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہم اس 3D شکل کو اپنی 2D دنیا میں ٹھیک تصور کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، یہ مثال واقعی پورے فلسفے کو آسان کر دیتی ہے. 2D دنیا کے باشندے اس 3D حقیقت کو اپنی حدود میں قید نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی ہی عقلی دلیلیں کیوں نہ دے دیں. ابن تیمیہ بھی شاید عقل والوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انسانی عقل اس 2D دنیا کی طرح محدود ہے اور الہی ذات اس سے بہت ماورا ہے. ہم ان الفاظ کو جانتے ہیں کیونکہ وہی نے بتائے ہیں، پر ان کی اصلی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے. صحیح بات ہے. ان کے نزدیک اصل توحید یہی تھی کہ نہ تو خدا کو مخلوق جیسا سمجھا جائے اور نہ ہی عقل کے در سے وحی کے الفاظوں کو تبدیل کیا جائے. اور اسی رجڈ عقلی حدود کی وجہ سے ان کا راستہ ان دوسرے علماء سے بالکل الگ ہو گیا. لیکن گفتگو یہاں محدود نہیں ہوتی. عقیدے کی سختی اور اصولوں کی پابندی نے حدود صرف عقیدے اور مدارسوں تک محدود نہیں رکھیں. اس اصول نے تاریخ اور سیاست میں بھی بہت گہرے اور سنگین اثرات چھوڑے ہیں. ہاں، یہ ایک بالکل الگ پہلو ہے. آج جب ہم اس ٹاپک کو میڈیا یا خبروں میں دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ بحث اسی بات پر ہوتی ہے کہ دنیا بھر کی شدت پسند جماعتیں ان کے کام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. یہ تاریخ کا ایک بہت عجیب اور تکلیف دہ پہلو ہے کہ کسی بھی مفکر کے الفاظ کو بعد میں آنے والے لوگ اپنی سہولت کے مطابق کیسے توڑ مروڑ کر استعمال کرتے ہیں. بالکل. آج کے دور میں بعض شدت پسند اور پولیٹیکل گروپس ابن تیمیہ کے فتووں کو، خاص طور پر ان فتووں کو جو منگول حملہ آوروں کے خلاف تھے جیسے مردین کا فتویٰ، انہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر پیش کرتے ہیں. صحیح. اور دوسری طرف بہت سے نان مسلم کرٹکس اور تحقیق کرنے والے تفسیر ابن کثیر کی بعض آیاتوں کو نکالتے ہیں. مثال کے طور پر خواتین سے متعلق آیت 434 جہاں سخت احکامات کا ذکر ہے، یا قتال اور جنگ کی آیاتیں. ان سب کو بغیر کانٹیکسٹ کے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تفسیر اور یہ فکر ہی عدم برداشت اور تصادم کی اصل بنیاد ہے. اصل میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی کی چیزیں نکالنا یا چیری پکنگ، یہ وہی معاملہ لگتا ہے مجھے. بالکل چیری پکنگ لگتی ہے مجھے بھی. آپ نے ہزاروں صفحات کی تحقیق سے صرف وہ چند لائنیں اٹھا لیں جو آپ کی سیاسی آئیڈیالوجی کو یا تنقید کو سوٹ کرتی ہیں، اور باقی پورے بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ کو بالکل نظر انداز کر دیا.
صحیح۔ لیکن اگر کوئی شخص تسلی سے ابن کثیر کی تفسیر کا حقیقی مطالعہ کرے تو اس میں جنگ یا قتال کے اصول اور قوانین دراصل ہیں کیا؟ اگر کوئی ایمانداری سے مطالعہ کرے تو وہاں قوانین انتہائی سخت اور واضح ہیں۔ تفسیر میں بار بار نبی اور صحابہ کے طریقہ کار کا حوالہ دے کر واضح کیا گیا ہے کہ جنگ صرف اور صرف ان سے کرنی ہے جو تم سے میدان میں لڑیں۔ اچھا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی سخت ترین ممانعت درج ہے وہاں۔ اور ابن تیمیہ کے ان منگول فتووں کے پیچھے اصل تاریخی پس منظر کیا تھا جنہیں آج وائلنس جسٹیفائی کرنے کے لیے اکثر یوز کیا جاتا ہے؟ آج کے جدید محققین اور کلاسیکل علماء دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ اس دور کی حالت کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو منگول حکمران تھے نا، انہوں نے اسلام تو ظاہری طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے عدالتی فیصلے اسلامی شریعت کے بجائے گنگس خان کے قوانین پر کرتے تھے، جسے یاسا کہا جاتا تھا۔ یعنی قانون ان کا اپنا تھا۔ جی، اور وہاں بغیر کسی وجہ کے خون خرابہ بالکل عام تھا۔ ایک عالمی لا لیسنس اور انارکی کا ماحول تھا چاروں طرف۔ ابن تیمیہ کا اصل مقصد اس انارکی کے خلاف ایک واقعی نظام اور عدل قائم کرنا تھا۔ ان کی تحریروں کا مقصد لا لیسنس پھیلانا نہیں، بلکہ اس وقت کی تباہی میں قانون کی بالادستی قائم کرنا تھا۔ صحیح۔ ٹیکسٹ کو اگر آپ اس کے دور سے نکال کر کسی اور حالت پر لگا دیں گے تو معنی خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم ان کی پوری علمی زندگی اور اس تفسیر کے بنیاد پر غور کریں تو یہ ساری گفتگو ایک واضح تصویر بناتی ہے، چاہے ان کا عقیدے کو بچانے کا جذبہ ہو، وحی کے مقابلے میں یونانی منطق کے خلاف مزاحمت ہو، یا سیاست اور انارکی میں نظم و ضبط قائم رکھنے کی جدوجہد، یہ سب دراصل ایک عظیم سروائیول میکانزم تھا۔ بالکل ٹھیک لفظ استعمال کیا آپ نے، سروائیول میکانزم۔ یہ ایک ایسی فصیل یا مضبوط قلعہ تھا جو انہوں نے اس وقت تعمیر کیا جب پچھلی صدیوں کا علمی سرمایہ آگ میں جل رہا تھا اور اسلامی دنیا کو آخری درجے کا فزیکل اور انٹلیکچول خطرہ لاحق تھا۔ اور اب اس مضبوط قلعے نے واقعی اپنا کام پوری قوت سے انجام دیا۔ اس سخت میتھڈالوجی نے دین کو ان فلسفیانہ اور سیاسی تباہ کاریوں کی گہرائیوں میں گم ہونے سے بچا لیا جہاں سے شاید واپسی ناممکن سی لگتی تھی۔ اسی بلو پرنٹ پر تفسیر ابن کثیر تعمیر ہوئی، جس نے گزرے 700 سالوں سے عام مسلمانوں سے لے کر بڑے بڑے علماء تک کو ایک تحقیقی اور روایتی ڈھانچہ فراہم کیا ہوا ہے۔ لیکن گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر سوچیں، دنیا اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج کے اس تبدیل شدہ ماحول میں جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جین ایڈیٹنگ، گلوبل معاشیات اور جدید بائیو ایتھکس جیسے نئے میدانوں میں قدم رکھ چکے ہیں تو ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ سوال واقعی سوچنے والا ہے۔ کیا ہم ابن تیمیہ کی اس سخت تحقیق اور ان کے بنیادی اصولوں کو استعمال کر کے اسی لچک اور اجتہاد کے ساتھ آج کے ان جدید مسائل کا کوئی نیا حل نکالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یا ہم صرف اس عظیم قلعے کی دیواروں کے اندر بیٹھ کر اس خوف میں مبتلا رہیں گے کہ اگر ہم نے پچھلی صدیوں کی انہی قدیم بحثوں سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو شاید ہمارا عقیدہ ہی متزلزل ہو جائے گا؟ کیا ان کا کام رکنے کا اشارہ تھا یا نئے زمانے میں مضبوط اینکر ڈال کر اجتہاد کے ساتھ آگے بڑھنے کا؟ یہ واقعی سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔